أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So, Alhamdulillah, this last week we could not have any class. Anyhow, we had completed 61, verse number 61, and it was a group. وہ جا کے کس سے مل رہا تھا پورا گروپ؟ فرسٹ گروپ سے سر. فرسٹ رکو سے جو 10 کیریکٹرسٹکس تھے اس میں مزید اضافہ ہوا. Now, this group from 62 to 77, یہ پورا قریش سے مخاطبت ہے، ان سے تخاطب ہے اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور یہ چونکہ مکی دور کے درمیانی دور کی تھی جب مخالفتیں شروع ہو گئی تھی، تو ان کو ہر طرح سے کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عنایت کے ذریعے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کلام پہ، اللہ کے رسول پہ ایمان لانا ہے. So this is how many verses are here? 62 to 70, 14, 15 کچھ ہوں گے انشاءاللہ. چلیے، سو لیٹ us take a start. یہ پوری آیتوں کا گروپ صرف قریش سے خطاب ہے اور ان کو مختلف آرگومنٹ سے ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. Yes, who wants to go first? Quick. سر میں جے کرنی تھی ویسی آیت. Yes. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا نکلف نفسا الا وسعها. یہاں یہ ایک فعلیہ جملہ شروع ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور نہیں ہم تکلیف دیتے نفس کو، کسی نفس کو، الا سوائے اس کی وسعت کے، کہ جتنی اس میں برداشت ہو، جتنی اس کی وسعت ہو. تو یہاں سے ہم لیں گے واو جو ہے وہ حرف ربط ہے، پیچھے کی آیتوں سے ربط لگا رہا ہے. اور لا نکلفوں میں جو ہے یہ پہلے مضارع نفی ہے کہ نہیں ہم، لا حرف نفی، نکلفوں میں ہے فعل اور فاعل، جس میں کہ نا جو ہے وہ فاعل ہے جو کہ ریفر ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اور کلافا اس کا روٹ ورڈ ہے جس میں لام کی اضافت ہے، تو وہ فعل ہو گیا. نفسن جو ہے وہ اس کا مفعول پہ ہی بن رہا ہے کہ جس کو نہیں دیتے تکلیف وہ ہے نفس، کوئی بھی نفس، کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے. اللہ یہ مفعول بھی، اللہ جو ہے وہ حرف استثناء اور اس کا مستثنیٰ منہ ہو رہا ہے وسعہا، یعنی کہ ایکسیپشن دیا جا رہا ہے کہ ہر نفس کو تکلیف نہیں دیتے لیکن اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ جتنی اس میں برداشت ہو، جتنی وہ برداشت کر سکے. یہ ہر کوئی پہلی بار آپ پڑھ رہے ہیں اور تو سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، وہ ہم روز کی دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو یہ کس کانٹیکسٹ میں یہاں فرمایا گیا؟ اور سورہ بقرہ جو مدنی سورت ہے وہاں کے کانٹیکسٹ اور یہاں کا کانٹیکسٹ، واٹ از دا ڈفرنس؟ دس از دا تفسیری پوائنٹ. یہ
میں آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ میں سے کوئی نہیں وہاں تک کبھی بعض چیزیں مجھے بتانا پڑتی ہیں. چلیے دونوں کانٹیکس کو ملا کے دیکھ لیجیے آپ، وہ نکالیے جلدی سے سورہ بقرہ کی آیت لا نکلف، بالکل آخری آیتوں میں سے آخری رکوع. جی سر، لا نکلف یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. سو یہ کس کانٹیکس میں ہے؟ یہ جو ہے اس میں بھی سر وہی یہاں جو یہاں پر ہے وہ تو قریش سے کہا جا رہا ہے، جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ جو پیچھے بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ خیرات میں جلدی کرتے ہیں، اور وہ ساری ان لوگوں کی جو کیریکٹرسٹکس بیان کیے. نہیں، ایک سیکنڈ ڈونٹ مکس اٹ وتھ 61. 61 تک مومنین کے کیریکٹرز کی بات ختم ہو گئی جی سر ہے نا، ان کے کردار جو ان کی خصوصیات تھیں وہ جا کے پہلے گروپ سے ملی، اس میں مزید کیریکٹرسٹکس کا اضافہ ہوا کہ وہ نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں یا جلدی کرتے ہیں، نیکی کا خیال ہے تو فوری کر دیتے ہیں، وہ سارے کیریکٹرسٹک پچھلی آیت میں سمجھا چکا ہوں. لیکن یہاں سے خطاب بالکل الگ ہے، ذکر بھی الگ ہے. تو ہم کو تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پر وہ مدنی صورت تھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها میں، اور لا نکلف نفسا الا وسعها میں فرق کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا ہم کو غور کرنا ہے. یہ تفسیری پوائنٹ ہے. there should be a difference. there should be a سر difference. سورہ بقرہ میں تو سارے احکامات دیے گئے، تو اس کی کنکلوڈنگ آیت ہے اس کے بارے میں کہ کیونکہ سورہ بقرہ میں جو ہے وہ مدنی سورت ہے، اور اس میں سارے اللہ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں. تو اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا ہی ہم وہ دیتے ہیں، جو بھی ہم نے احکام دیے ہیں وہ اتنے ہیں کہ انسان کر سکتا ہے، اس کی وسعت میں ہے. کوئی بھی ایسا کوئی حکم نہیں دیا اللہ نے، یا کسی ایسی چیز سے نہیں روکا جو انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان نہیں کر سکتا. تو وہ بتایا اللہ نے، اور جو وہ کرے گا، جو اچھائیاں کرے گا اس کا حساب اس سے پورا دیا جائے گا، اور جو برائیاں کرے گا اس کا بھی دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا. اسی لیے ہم دعا بھی اس میں ہے آگے کہ اللہ ہمیں نہ پکڑنا ہماری کوئی غلطیوں پر. سر اوکے چلیے وہاں پر دیکھیے پھر ایک بار اس آیت کو آپ دیکھ لیجئے. لا یکلف اللہ نفسا، بالکل وہاں یکلف تھرڈ پرسن سنگولر سے ہے، یہاں پر فرسٹ پرسن اللہ سبحانہ تعالی خود فرما رہے ہیں. وہاں پر اللہ کے بارے میں وہ نہیں کرتا. اب وہاں پر مومنین کے اوپر جو کبھی سختیاں آتی تھیں یا ان سے وہ لڑائیاں بھی ہوئی اور پھر جہاد بھی ہوا، جہاد میں تکلیفیں بھی اٹھائی، اور ایمان کی حالت میں ان تکالیف کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کچھ آزماتے ہیں لوگوں کو. اور اس میں کئی آیتیں آ گئی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی جان سے مال سے لوگوں کو آزماتے ہیں، اور ان کے کیریکٹرسٹک جب بھی ان کو آزمایا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بالکل الگ کانٹیکسٹ میں وہاں پر آیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اگر کوئی تکلیفیں آتی ہیں تو وہ انسان کی آزمائش کے لیے آتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالی کسی بھی نفس کو چاہے وہ مومن ہو اس کو اس کی وسعت، اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اب یہاں پر چونکہ کفار سے خطاب ہے تو مفسرین کا خیال یہاں پر دونوں میں جو ڈفرنس کرتے ہیں، یہ ایمان لانے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ نہیں ڈال رہے ہیں کہ ان کو کوئی بڑی مشکل آ جائے گی، کچھ معاشی یا پوزیشن ان کا وہ نہیں رہے گا جو ایمان لانے سے پہلے ان کا تھا، سرداری تھی یا پھر جو بھی کرتے تھے یا کعبے سے جو ان کو انکم تھی. تو اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر جس کانٹیکس میں یہ بات فرما رہے ہیں وہ یہ ہے
کہ ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے اور یہ ایمان لانے سے ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا بلکہ اور زیادہ زندگی آسان ہو جائے گی. تو یہ جو ایمان کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے اس کے بارے میں وہاں پر مومنین جو آلریڈی ایمان لا چکے تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی مختلف طریقے سے جہاز سے یا اور دوسری چیزوں سے لوگوں کی مخالفت سے آزماتا ہے. وہاں پر انڈائریکٹلی یہ تھرڈ پرسن کے ساتھ تھا لا یکلف اللہ. یہاں پر نکلف یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ خطاب ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قریش کو پہنچایا جا رہا ہے کہ ایمان لانے میں ان کے نفس کے اوپر کوئی بار نہیں ہے. It's very easy to believe and they will not have any burden. ان کے اوپر کوئی بوجھ پڑنے والا نہیں ہے ایمان لانے سے. یہ یہاں پر دونوں کا ڈفرنس سمجھ رہے ہیں آپ کہ تقریباً آیت ویسے ہی ہے لیکن معنوں میں اور ربط میں کتنا فرق آ جاتا ہے. وہ مومنین سے خطاب تھا, یہاں پر کافروں سے خطاب ہے. تو یہاں پر ایمان کی دعوت دی جائے گی. Is it clear up to some point? جی سر, یہاں پر ایمان میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پر جب بس. داخل ہو چکے تو اس کے بعد کی تکالیف کی بات ہو رہی اور یہ ہاں وہاں پر وہ تھی اور یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے سے کچھ تمہارے اوپر بوجھ نہیں پڑ جا رہا ہے بلکہ یہ جو بھی دعوت دی جا رہی ہے تمہاری نفس کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں دی جا رہی ہے, مبتلا کرنے کے لیے نہیں دی جا رہی, بلکہ ایک دعوت ہے جس کو قبول کرنے سے اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی. تھوڑا سا ایک آدھا منٹ اس کے اوپر غور کر کے دیکھ لیجئے تو دونوں آیتیں قرآن کی ہی ہیں لیکن وہاں خطاب کسی اور سے ہے, وہ تھرڈ پرسن سنگولر, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یکلف سے ہے. یہاں پر ڈائریکٹ خطاب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قریش کو میسیج ہے کہ یہ جو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے is not to have a burden on yourself. Is it clear to some extent? جی سر, یہ اسی طرح ہے کہ جیسے اس میں آیت الکرسی کے بعد کی جو آیتیں لا اکراہ فی الدین ہے, یعنی آنے کے میں تو وہ کوئی زبردستی نہیں, لیکن جب داخل ہو گئے تو پھر فی السلم کافہ, ادخلوا فی السلم کافہ کے پورے پھر داخل. وہ بھی تھا اس سے پہلے یہ تھا کہ کیا تھا وہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ والی آیت تھی کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے اور ساری چیزوں سے, نقصان سے. تو اس میں وہ ساری چیزیں مومنین کے لیے. اوکے, دس پوائنٹ یہ تفسیری پوائنٹ ہو گیا. چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا لے لیجیے. سارے حضرات بھی اس کو کیچ کر رہے ہیں. ڈفرنس آیت ایک ہی آیت ہے لیکن تھوڑا سا بات کرنے والا وہاں پر تھرڈ پرسن سنگولر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریفر کر رہا تھا, یہاں پر فرسٹ پرسن سنگولر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. انڈائریکٹلی خطاب تمام قریش سے ہے, ڈائریکٹلی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بتایا جا رہا ہے. اوکے, اس کے بعد آرگیومنٹ ہے اس اسٹیٹمنٹ پہ. اس اسٹیٹمنٹ پہ ایک وارننگ ہے, اسٹیٹمنٹ ہے نا, یہ اسٹیٹمنٹ پہ یہ آرگیومنٹ ہے اور یہ جو بھی تم کرتے ہو کیا ہوگا اس کا. چلیے اس کو کریے, آپ کی قابلیت بتائیے اس ٹکڑے میں. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ, وَلَدَيْنَا كِتَابٌ, اور ہمارے پاس کتاب ہے, يَنطِقُ بِالْحَقِّ, اور وہ بولتی ہے حق کو بولتی ہے, جو حق ہے وہ بولتی ہے, یعنی کہ جو لکھا جو کیا جس نے ویسے ہی بولتی ہے. تو اس میں جو ہے ولدینا تو ہو گیا ظرف
مکان نہیں، زمان، ولدینا ہمارے پاس، ظرف مکان، مکان ہو گیا سر، مکان دونوں میں کنفیوز کیا ہو رہے ہیں، یہ بھی بول رہے ہیں وہ بھی سر، بول ظرف رہے ہیں. مکان ہے، ولدینا ظرف مکان. that you should have some confidence. یس سر، ہے ایسا نا، سوچنا زمان بھی بول رہے ہیں، جی مکان بھی بول رہے ہیں، کلیئر ہے کہ ظرف مکان ہے مکان ہے، جی سر. ظرف مکان ہے. چلیے اس کے بعد ظرف مکان ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ کتابن ینطق بالحق، کتابن جو ہے وہ کتاب وہ ہو گیا مبتدا، شاباش اور ینطق بالحق شاباش. اس کی خبر ہو گئی. تو ینطق بالحق کی پھر جب خبر کو کھولیں گے تو وہ ایک فعلیہ جملہ ہے. ینطق میں فعل اور فاعل ہے، جس میں یا جو فاعل ہے وہ کتاب کی طرف جا رہا ہے، ریفر کر رہا ہے. اور نتقا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی وہ بولا، نتخا نہیں، نتقا نتخا. وہ بولا، نتقا. اور یا جو ہے وہ کتاب کو ریفر ہو رہا ہے. اور بالحق کی جار مجرور متعلق ہے ینتقو، تو جو حق ہے یعنی کہ جو انسان جیسے کرتا ہے وہی اس کو وہ بتائے گی وہ کتاب. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس رجسٹر موجود ہے جس میں سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے. ایک ذرے برابر بھی جو کالی رات میں کالی پہاڑ کی چوٹی پر کالی چوٹی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. یہ کہیں کی بھی بات کہیں چسپاں کرنے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. جی وہ ایک الگ ریفرنس ہے. جی سر. سر مطلب یہ پورا کہ جو بھی سبحانہ کر رہا ہے تعالیٰ انسان، کی اللہ بتا سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ اس دن ایسے تفسیر نہیں کرتا. تم گرامر میں بہت اچھے ہو گئے ماشاء اللہ، لیکن تھوڑا سا قرآن کا تدبر، اس کے اوپر غور و فکر بھی ضروری ہے. اور وہ غور و فکر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کتاب کو سمجھیں، کتاب کو سمجھیں، اور اس کے بعد حق کو سمجھیں، اس کے بعد یہ نطق خا کو سمجھیں. یہ تین لفظ جب ہم سمجھ جائیں گے تو گرامر سے زیادہ اس آیت میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے گا. ایسے کالی چونٹی میاں لا کے اس کو فٹ کر دیے وہ نہیں، بالکل ایک الگ بات ہے یہ. اس کو وہ جہاں ضرورت اس کی رہے گی وہ مثال دیں گے. اب سب سے پہلے کتاب کوئی بتا سکتا ہے یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ واٹ از دس، واٹ از اٹ ریفرنس ٹو؟ خالی گرامر سے کہیں گے تو مبتدا ہے، کتاب ہے، کوئی لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں. از دس ورڈ ریفرنگ ٹو سم تھنگ؟ یہ کتاب ہے کیا؟ کوئی اور سر شازیہ ریکارڈ، کے علاوہ کوئی سر بول سکتا ہے؟ ریکارڈ جو لکھا جا رہا ہے کرتے ہیں. سر یہ ہمارا نامہ اعمال جو ہمیں ملے گا لکھا ہوا ریٹن. ویری گڈ ویری گڈ. اب دیکھیے مفسرین میں سے کئی ایسے ہیں، اگر آپ تھوڑی بہت کہیں تفسیر یا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کتاب کو لوح محفوظ سے بھی لوگ تشبیہ دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے دست قدرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کی تخلیق فرمائی، اس کو حکم دیا لکھ، اور وہ قیامت تک کے تمام لوگوں کے. لیکن میں کیا عمل کروں گا، کیا نیکیاں کروں گا، وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہیں ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ بندہ جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ کہاں سے حاصل کرے گا، اس کی موت کہاں پر واقع ہوگی، جہاں اس کا خمیر لیا گیا تھا وہیں اس کی تدفین ہوگی. کچھ ایسی باتیں لوح محفوظ میں اس کے اعمال اگر کیا ہوں گے پہلے ہی لکھ دیا جاتا تو وہ لوح محفوظ میں نہیں ہے. اس کے لیے ایک الگ کتاب ہے. اب ایک نہیں، دو کتابیں ہیں جو ہر بندے کے ساتھ اس کی زندگی میں تکمیل ہو رہی ہیں. ایک وہ کتاب ہے جو سیدھے جانب کا فرشتہ لکھ رہا ہے، ایک وہ کتاب ہے جو بائیں جانب کا فرشتہ لکھ رہا ہے. ایک نیکیاں لکھنے والا ہے، ایک انسان کی غلطیاں، اس کے گناہ لکھنے والا ہے. وہ سب ہزاروں بار پڑھ چکے ہیں. ان دونوں میں کون کس کا تابع ہے، کب تک برائی نہیں لکھتا، کس سے پوچھ کے لکھتا ہے،
وہ ساری باتیں ہم ہزاروں بار پڑھ چکے ہیں، اس کا ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں۔ کتاب از ریفرنگ ٹو، جیسے ساجدہ نے کہا، ہمارا نے کہا، نام اعمال، یہ لوح محفوظ نہیں ہے۔ اگر لوح محفوظ ہوتا تو پھر یہ نام اعمال لکھانے کی کوئی ضرورت تھی، ہے نا؟ نام اعمال، یہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو اس کے اعمال کو، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہر چیز کو وہ جانتے ہیں، ان کے پاس ریکارڈ بھی ہے، لیکن بندے کے لیے، اس کو یاد دلانے کے لیے، اس کو کنونس کرنے کے لیے آخرت میں وہ نامہ اعمال جو کتابیں اس کے سیدھے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دی جائیں گی، وہ نامہ اعمال ہے، جن کو دیکھ کے وہ سورہ کہف میں بھی آپ پڑھتے ہیں، وہ کتاب کو دیکھیں گے تو پریشان ہو کے کہیں گے یہ کیا کتاب ہے، اس میں نہ کوئی چھوٹی بات چھپی ہوئی ہے نہ بڑی بات، ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب وہی کتاب ہے جس کا سورہ کہف میں ذکر ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کو ہم نامہ اعمال کہتے ہیں، اور یہ دونوں ملا کے ایک کتاب بن جائے گی۔ تو وہ جو لوگ لوح محفوظ کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ لوح محفوظ میں تو کون آئے گا دنیا میں، کب تک رہے گا، نیکوکاروں میں ہوگا، بدکاروں میں ہوگا، جہنم کے رضا ہوگا یا جنت میں جائے گا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم سے لوح محفوظ میں لکھا دیا، وہ لکھا جا چکا ہے، کون نبی بن کے آئے گا، کون تبلیغ کر کے اس کے ذمے کیا، اب وہ جو کام کرے گا ہمیں اعمال میں۔ اب اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوا ہے بالحق، بالحق، یہ جو بھی بات ہے جو نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے، وہ ایک لکھنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں، اور فرشتے کبھی کوئی غلط بات یا کوئی جھوٹ نہیں لکھتے، بلکہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں وہ حق ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کے لیے آتا ہے، لیکن جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے لکھوا رہے ہیں وہ بالکل معصوم ہوتے ہیں اور وہی لکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، یا جو بھی وہ سچ ہے وہی لکھتے ہیں۔ اب یہ نطخہ، وہ کتاب بات تو نہیں کرتی، وہ کتاب بات تو نہیں کرتی، لیکن یہاں پر بات کرنے والی بات آئی ہے۔ اب اس کو یہ قرآن کی بلاغت ہوتی ہے کہ اٹ شوز کلیئرلی، یعنی وہ بالکل واضح طور پہ بتائے گی کہ ہمارے اعمال کیا تھے، ہماری نیت کیا تھی، کس نیت سے ہم نے وہ نیک عمل کیا، اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آخرت میں قبول ہوگا یا ریجیکٹ ہوگا۔ تو ینطقو کے معنی which will show it clearly and that will be the truth، جس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، وہ سارے اعمال کو دیکھ کے خود کہے گا کہ بالکل حق ہیں، سچ ہیں۔ یہ اپنے گرامر سے بہت اچھا کر لیا، لیکن یہ تدبر بھی اس کے اندر پیدا کیجئے کہ کتاب ہے، تو یہ اگر کوئی ترجمے میں یا تفسیر میں یہ لوح محفوظ اگر لکھا ہوا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر لوح محفوظ ہوتا تو پھر نامہ اعمال کی ضرورت نہیں تھی، لیکن لوح محفوظ بھی ہے اور نامہ اعمال بھی ہے، ہمارے اعمال کا اندراج بھی پوری قرآن میں بے شمار جگہ اس کا ذکر ہے، وہ اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں، اس میں نیکیاں بھی مٹتی ہیں، برائیاں بھی مٹتی ہیں، ایک نیکی کرو 10 برائیاں مٹ جاتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایک نیکی خلوص نیت سے کرو وہ لکھی بھی ہوتی ہے، اس کو ہم ساتھ لے جائیں گے بھی انشاءاللہ، لیکن وہی شو کے لیے، ریا کے لیے وہ نیکی کی جائے یا کسی کو تکلیف پہنچا کے وہ نیکی کی جائے تو وہ سب حبیطت اعمالہم، وہ بھی ڈسپیئر ہو جاتے ہیں، ایواپریٹ ہو جاتے ہیں اعمال نامے سے۔ وہ بندہ وہاں یاد کرتا ہے میں یہ نیکی کیا تھا، وہ ایک حدیث قدسی آپ پڑھ چکے ہیں اور یہ بہت بار سن چکے ہیں کہ جہنم کا انوگریشن ہی کسی
خاری قرآن سے یا پھر ایک جو شہید ہوگا اس سے ہوگا، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور وہ آرگیو کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میں تو آپ کے کلام کو بڑے اچھی آواز میں پڑھتا تھا، دوسروں کو سکھاتا بھی تھا، اور میں آپ کے راہ میں شہید ہوا لڑکے. تو اس کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ وہ تو اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا تھا، تو چاہتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تجھے بہادر کہیں یا تجھے جو ہے اچھا خاری کہیں گے. تو ایسے وہ تین جو بہت ہی نیک سمجھے جاتے ہیں دنیا میں، ان کا ذکر ہے اس حدیث قدسی میں. تو دیکھو کوئی کتاب بات نہیں کرتی، لیکن وہ اعمال جو ہیں ہمارے، وہ تو کتاب میں بھی لکھے ہوئے ہوں گے. ہاتھ، پاؤں، ہمارے ہونٹ، ہمارے جسم کے سارے اعضاء، ایون جسم کے رونٹے تک ایک ایک چیز کی گواہی دیں گے. اور پھر وہ انسان ان سے کہے گا کہ ہمارے اعضاء ہو، ہمارے خلاف ہی تم گواہی دے رہے ہو. تو وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو گواہی دی ہے. اس کے منہ کو سیل کر دیا جائے گا، اعضاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہی دینے کی اجازت دیں گے اور وہ گواہی دیں گے. تب یہاں سے یہ دونوں ٹکڑوں میں کیا ربط ہے؟ یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان ڈالو، اس میں کوئی تمہارے لیے نفس کے لیے مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان بات ہے. اور یہ بھی جان لو کہ تم جو بھی کر رہے ہو، ایمان لانے سے پہلے جو کچھ بھی کر رہے ہو، اٹ از بینگ ریٹرن ان یور اعمال نامہ، نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اینڈ اٹ ول اسپیک دا ٹروتھ. اس دن وہ حق کے ساتھ تمام باتیں اعمال نامہ بتا دے گا. یا تو اعضاء گواہی دیں گے، یا پھر ایک ایک چھوٹی بات یا بڑی بات اس اعمال نامے میں لکھی ہوئی ہوگی. اسے کلیئر یہ بھی ہم کو غور کرنا ہے. صرف گرامر کر کے خوش ہو جانا، اس سے اگر متن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کنیکشن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ٹکڑوں کا، تو پھر وہ ہم اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں. ایک تو گرامر سے بھی ہم مدد لے رہے ہیں، دوسرے ایک ایک ٹکڑے کی جو ہم انالیسس کی ہے، وہ دوسرے ٹکڑے سے کس طرح سے کنیکٹ ہو رہا ہے. مکی صورتیں ہیں تو اس کے انداز بیان کچھ اور ہے، مدنی صورتیں ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور نکلے گا. All these things we have to take into consideration. انشاءاللہ. اسی لیے یہ سمجھ میں بھی آیا کس طرح سے یہ ٹکڑا اور اس کے بعد یہ ٹکڑا ان کو وارن کیا جا رہا ہے. ڈونٹ تھنک دیٹ یور ڈیڈز آر ناٹ بینگ ریکارڈڈ. یہ مت سمجھو کہ تم جو بھی کر رہے ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ تمہارے سامنے وہ ہر چیز بالکل سچ سچ بتا دی جائے گی. ہمارے رسول آئے تھے، تم نے ان کو ریجیکٹ کیا اور ان کا مذاق اڑایا. سورہ انبیاء کی پوری ابتدائی آیت ہے، وہ نجی محفلیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرتے تھے. اور وہ ایسی باتیں یہاں پر پھر ریپیٹ ہوں گی، اور آپ کو جنونی کہتے تھے یا پھر شاعر کہتے تھے، یہ کہتے تھے تو یہ تو ہماری طرح بشر ہے. وہ سارا سورہ انبیاء کے پہلے یہ رکوع میں آپ پڑھ چکے ہیں، ان کی کانسپائرسی جو بھی تھی. یہ دو ٹکڑے everyone has followed it, that we have to move a step forward. صرف گرامر کر لینے سے بھی ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی صحیح انالیسس، یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ان کا ربط، کس سے خطاب ہے، کیسا خطاب ہے. کہیں اور اگر وہ بات آئی ہے تو وہاں پر تقاطب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کس قسم کا ہے. کفار سے جب بات ہو رہی ہے تو وہاں پر کس قسم کا ہے. یہ مومنین سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ مکی صورت ہے، قریش سے خطاب ہو رہا ہے، تو ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جو بھی کر رہے ہو وہ اٹ از بینگ ریکارڈڈ ان یور نامہ اعمال اینڈ دیٹ ول بی شون ٹو یو.
وہ اس وقت ان کو بتا دیا جائے گا۔ اب جو دعوت دی جا رہی ہے وہ دعوت ہے ایمان لانے کی، ایمان اللہ پہ، توحید پہ، رسالت پہ، آخرت پہ۔ پھر اس کے بعد جب ایمان لاؤ گے تو ڈوز اینڈ ڈونٹس آئیں گے۔ ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، اس کی تفصیل آئے گی۔ اس میں جو پورا اترے گا وہی عمل بعد میں لکھے جائیں گے۔ ادر دین سے کوئی بتائیں کتنا کلیئر ہوئی ہے آیت آپ کو؟ سر الحمدللہ، ایک شکر ایک الحمدللہ، کوئی اور جلدی سے، شکر ہے الحمدللہ سر کلیئر ہو گئی۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کا لاسٹ یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اور یہ اس سے بھی متعلق ہے جو پچھلے دو ٹکڑے تھے۔ اب اس کو بھی کر دو، چلو شہزیہ۔ وہم لا یظلمون، یہ بھی واو جو ہے وہ ربط کے لیے ہے، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ہم کی ضمیر جاری ہے انہی کی طرف جن کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، یا ہر انسان کے بارے میں ہے، لیکن خاص اس وقت جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو کتاب جن کے بارے میں بیان کر دے گی اور جن کو دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی طرف، تو ان کی طرف ہے اشارہ۔ ہم جو ہے وہ مبتدا ہو گیا، اور لا یظلمون جو ہے وہ اس کی خبر ہے۔ جب خبر کو ہم کھولیں گے تو لا حرف نفی ہے، اور یظلمون جو ہے وہ فعل مجہول ہے، ظلما اس کا روٹ ورڈ ہے، اور پھر جو ہے وہ یا کی ضمیر اور واو نون جو ہے مل کے فائل جو ہے اس کا ان کی طرف جا رہا ہے۔ ایک بار فعل مجہول کی تعریف کر کے اوہ سوری یہ سر، فعل نائب فائل، مجہول ثابت ان کیے۔ کے نائب فائل سر، نائب فائل جو ہیں ان کے وہ ہیں۔ تو یہ فعل مجہول، یہ مجہول کیوں ہے؟ Why did you call it فعل کیونکہ اس مجہول؟ میں ہمیں فائل کا نہیں پتا، دوسروں کے لیے، آپ کو تو معلوم ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اس میں فائل کا نہیں پتا، اس میں فائل نہیں بتایا جا رہا کہ کون ظلم نہیں کرے گا، How do you know? اور اس میں ہم اس کی جو How کنسٹرکشن ہے، do you know that this is فعل؟ اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ یا پہ ہم، پیش ہے، اور اس کا جو فا کلمہ ہے اس پہ سکون ہے، جزم ہے، اور عین کلمے پر زبر ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی کنسٹرکشن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ثبوت کے لیے نہیں ہے، سر یہ ثبوت کے لیے نہیں ہے۔ یہ جزم صرف دو ہی چیزیں ثبوت ہے، مضارع عین کے کلمے پریفکس پہ پیش اور ہوگا عین اور کلمے عین پر کلمے زبر پہ ہوگا۔ زبر جی سر، ہوگا۔ بس ختم، باقی عرب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جی سر، فا کلمے۔ ایسے سائنس ہیں جو کسی بھی فعل کو پیسو ورب بناتے ہیں یا فعل مجہول بناتے جی ہیں، سر، تو یہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات حاصل کی ہوئی ہوگی اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بالکل کلیئر ہے کہ اس کے بعد بھلائی ہوگا لیکن برا نہیں ہوگا۔ جب گناہ بھی ہوں گے کسی کے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے گا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے، وہ ان کو بندے اللہ کو جتنا چاہتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بہت معاف کرنے والے، مغفرت کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس کے بعد یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جن کے اعمال نامے میں تمام بری باتیں لکھی ہوئی ہوں گی یا جو نیکیاں کم ہوں گی، وہ اس کے کسی کے اوپر بھی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے۔ اور قرآن میں بے شمار جگہ یہ آ گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا بلکہ بندے خود اپنی نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ لا ظلم اللہ، بہت سی جگہ ایسی آیت پڑھے ہیں۔ چلیے عزت کے لیے کوئی ایک اس کو کوئی ریویژن کر کے بتاتے ہیں کتنا سمجھے؟ ممتاز رضیہ، ہریو کے پڑھنے کے لائق ہیں؟ السلام علیکم۔ ممتاز، جی ابھی ذرا مائنڈ میرا سیٹ نہیں ہوا، آج تک بھی میں ہاسپٹل کے چکروں میں کوئی تھی، بات کوئی بات اس وجہ سے کوئی بات ڈسکنٹینیو ہو نہیں۔ گیا میرا۔ فردوس حسین
اوکے ہو کوئی بات نہیں، تھوڑا ریسٹ لے لو، آج نکل پڑھ لیں گے. السلام علیکم فردوس سر. جی ولا نکلف اسی پر نفسا الا وسعها. سر یہ میں تھوڑا بگننگ کا مس ہو گیا مجھ سے. آپ بتا رہے تھے کہ یہ قریش کو دعوت دینے کے لیے ہے. سیکنڈ ولا نکلف نفسا الا وسعها. اس میں واو حرف ربط ہے، لا حرف نفی، نکلف یہ جملے فعلیہ خبریہ ہے. نکلف میں فعل ہے کلفا، اور فاعل ہے نون پیش جو اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کر رہا ہے. سیکنڈ یہ جو ہے فرسٹ پرسن پلورل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کر. جی نفسن ہو گیا، ٹھیک جو ہے، ہے چلیے مفعول نفسن بولیے جلدی، تھوڑا مفعول ڈل بھی کیوں ہے. ہے. جی چلیے الا وسعها، الا وسعها. الا ایکسپٹ اس حرف اس کو کچھ ایکسیپشن کے لیے آتا ہے یہ استثناء وسعها مستثنی. چلیے بہت سست ہو گئے تم، کیا ہو گیا نہیں والا. ایک عائشہ تو آ ہی نہیں رہی ہے اور تم بھی ایسے ہو گئے. اور اوکے آئی تھنک اٹ از کلیئر. مزید اور کوئی میں کافی اس کو سمجھا چکا ہوں، لیکن اب خود بھی غور کر لیں، پڑھ لیں ایک بار اس کو. اوکے از دیر اینی کوشچن آن دس آیا سمپل آیا 62 پہ، اور shall we move 63. جی سر. سر اس میں جو بیچ کا جو پارٹ تھا والدینا کتاب ینطق بالحق کی، تو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو پہلے ابھی جو وہ کر رہے ہیں قریش یا ایمان نہیں لائیں گے، اس کی وارننگ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یا یہ کہ لائک جو اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو وہ لکھا جائے گا، یعنی ان کی یہ اچھائی. سر تھوڑا سا آپ نے کہا کہ جو وہ لوگ ابھی کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، تو یہ صرف اس کے بارے میں وارننگ ہے، یا یہ کہ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں دعوت قبول کر لیتے ہیں تو ان کے لیے؟ دیکھیے بہت وسعت والی بات ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس کا اجر دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے ہیں، اس لیے کہ بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں. لیکن آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے. یہ دونوں صورتوں میں ان کا جو نیکیوں کا اعمال نامہ ہے وہ تو بالکل بلائنک ہے، کوڑے کاغذ کی طرف، اور جتنی ان کی برائیاں تھی وہ سب لکھی جا رہی ہیں، اسی سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے. ایمان لانے کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال نامے میں نیکیاں بھی لگتی ہیں، اس کے برائیاں بھی لکھی جاتی ہیں. برائیاں دھلتے رہتی ہیں، حسنات باقی رہتے ہیں، اور سیئات جو ہے اس کے دھلتے رہتے ہیں. اور جو بڑے گناہ ہیں یا اس سے بڑے ہیں وہ جو ہے توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کفارے سے معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سب کو کور کر ان کو ڈرانے کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو وہ ایک کتاب میں لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا آپ کو؟ جی سر جزاک. چلیے now let's move to 63. چلیے who wants to do it. یہ بھی پرانی آیتوں کی طرح بہت سی چیزیں ہماری پڑھی ہوئی ہیں. راشدہ خاور.
اچھا ساجدہ دانش کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے یا سر مائک میں کھلا ہے، کیا بات ہے؟ مائک کھلا تھا بولنے کے لیے کہ میں کروں. ہوں، جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں بل میں سے ہے. قلوب. ہوں، سر میں ہی پڑھوں؟ یس، جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں پڑھیے بل نا، پڑھنا جی سر. شروع کر دیں. جی سر. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا. یہاں تک سر ہم لیں گے سب سے پہلے اس کو. ہوں، یہ پچھلی جو آیت ہے اس سے کنیکٹڈ ہے. اس سے پیچھے جو ہے ایمان ویری گڈ. والوں کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کے دل جو ہیں وہ ڈرتے ہیں اور وہ خیرات میں بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں. اور آگے جو ہے وہ یہی کہا گیا ہے کہ یہ سارے جو کیریکٹرسٹکس ہیں اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو انسان کے لیے پاسبل نہ ہو. اور اس سے قریش کو ایک تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر تم لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ وہی لوگ آپ ہی کے ساتھی ہیں جو یہ سارے کام کر کے خیرات جو ہیں وہ بھلائیاں سمیٹ رہے ہیں، لیکن اگر تم لوگ انہی برائیوں پہ گامزن رہو گے تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ لکھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور کل کو تمہارے پاس کوئی اس کا ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس بھلائیوں پر پہنچنے کی ہماری وسعت نہیں تھی یا ہماری استطاعت نہیں تھی، جبکہ تمہارے ہی ساتھی کچھ ان بھلائیوں پر چل کے جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں. تو یہ وہ کہا جا رہا ہے آگے اس سے کہ وہ کیوں نہیں کرتے، مطلب وہ بھلائیوں کی طرف کیوں گامزن نہیں ہوتے. بلکہ ہوں، قلوبہم، یہ آگے کہا جا رہا ہے کہ what is the actual reasoning, what is happening with them. بل قلوبہم فی غمرۃ، بلکہ قلوبہم دل ان کے، فی غمرۃ، غمرہ جو ہے سر یہ غلاف کو بولتے ہیں، کورنگ کو، کہ ان کے دل غلاف میں ہیں یعنی غفلت میں ہیں، یس. اگنورنٹ ہیں آف دس. یہ من نیا ھذا. ورڈ نہیں ہے، آپ اسی صورت میں اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اسی صورت میں یہ لفظ آیا ہے ہمارا، اس کے معنی ہم جو نکالے تھے وہ کیا ہے، غفلت کے ہیں، غفلت جی کے سر. ہیں. یو آر رائٹ. چلیے جی سر. اوکے. بلکہ ان کے دل غفلت میں ھذا، اس چیز سے، یعنی اس چیز سے وہ ان کو نہیں پتا کہ ان پیرالل ان کے یہ سارے جو کام ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں وہ ایک ریٹن فارم میں ریکارڈ ہو رہے ہیں. اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو اگر ہم اس کو گرامیٹیکلی دیکھیں گے سر تو بل جو ہے یہ ایک قسم کا اسی کو پیچھے والا جو ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اسی کو آگے فردر اس کی کانٹرڈکشن دے رہا ہے. بل ایکچولی میں لائک واٹ از دا کیس، قلوبہم سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے جملہ اسمیہ، قلوبہم مبتدا بنے گا، فی غمرتن من ھذا، اور یہ سارا جو ہے وہ اس کی خبر بنے گی. فی جو ہے اگر ہم خبر کو کھولیں گے، فی غمرت من ھذا، تو ھذا من ھذا، من چلو. ھذا نہیں، جار مجرور سے مبتدا نہیں شروع ہوگا، یہ اس کو پھر ہم سر خبر اس کی پھر وہی بن رہی ہے جو متعلق بنتی ہے. جی سر. فی غم یعنی فعل محذوف یہاں پر کہیں فعل ہے، قلوبہم فی غمرۃ، فعل دکھ رہا ہے آپ کو کہیں؟ نہیں سر، نہیں سر، تو یہ اس کی خبر تو بنے اس گی کو کیا بولے؟ متعلق محذوف. جی سر. میں من ھذا یعنی اس کنڈیشن سے. اب ایک چیز یہ ہے کہ آپ کہیں پڑھے ہیں یا دل سے کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، یا آپ نے راؤنڈ اباؤٹ مومنین کے ذکر کو اس سے ملا دیا، بٹ آئی نیور read or heard those things. وہ ایک خصوصیات ان کی بتا دی گئی. اب پھر اس کو لے جا کے کہ قریش سے ربط کرنا، تم ہی میں سے کچھ ایمان لائے ہیں، نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، یہ تھوڑی میرے خیال میں زیادتی ہے. اس لیے کہ ایک کیریکٹرسٹک سامنے ایک بات کھول کے رکھ دی گئی، اس کے بعد اس کے برخلاف جو دوسرے لوگ تھے ان کو
اب یہ دعوت دی جا رہی ہے وہ ہے ایمان کی دعوت، اور اس دعوت کا ریزن بتا رہے ہیں کہ اس دعوت کے باوجود، حق کو ان کے اوپر ظاہر کر دینے کے باوجود، اللہ کے رسول کو بھیجنے کے باوجود بھی، من ھذا، ان تمام چیزوں سے ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی دنیاوی معاملات میں، اپنے عیش و عشرت میں اس طرح مشغول ہیں، اس طرح بزی ہیں کہ ان کے دل اس طرف راغب نہیں ہوتے، ان میں فکر، ذکر اور سوچ سمجھ کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو گروپ ہے یہ پورے کا پورا ان کو، کفار کو، دعوت ایمان کے بارے میں ہے، اور یہ کہ آپ کا بہرحال جو بھی ہے، آپ نے جو کہا کہ ان کا کمپیریزن، وہ دیکھو تمہارے ہی ساتھی نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، پھر تم کیوں ایسا، کوئی ریفرنس کے طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی مفسرین نے ایسا بھی کہا۔ سر مودودی صاحب کی، مولانا مودودی، اچھا جی سر، ہاں ان ٹھیک ہے، ان کے کی ہاں تفسیر میں انہوں نے کنیکٹ کیا ہوا اچھا اچھا، بہت اچھا، اچھا، اوکے اوکے، چلو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سیدھی یہ جتنے بھی 62 سے 77 کی جتنی آیتیں ہیں، یہ قریش کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کی اگر وہ نہیں مان رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہاں پر بتا دی کہ ان کے دل غفلت میں ہیں۔ ابھی یہ غفلت میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مال، دولت، شہرت دی ہے، اس میں ایسے غرق ہیں کہ وہ ایمان کی طرف ان کے دل نہیں پلٹ سکتے جب تک کہ وہ اس پہ غور نہ کریں۔ اوکے، دیٹس اوکے، دیٹس اوکے۔ سر من آگے ہاذا کو ہاذا ہے، پھر یہاں پہ یہ ہوگا کہ دے آر ناٹ اویئر آف دا فیکٹ کہ ان کی یہ ساری ریکارڈ ہو رہی ہے، اسی سے کنیکٹڈ بنے گا نا ہاذا سر۔ یہ بھی اس سے بھی کر سکتے ہیں آپ، اس پیغام سے بھی کر سکتے ہیں، یہ جو دعوت ہے، یہ ایمان دی جا رہی ہے، اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہے نا؟ خالی یہ لکھا جا رہا ہے اسی سے نہیں، بلکہ یہ پوری باتیں جو دعوت کا ان کو دعوت دی جا رہی ہے اس کی طرف وہ راغب نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ قلوب فی غمرۃ، ان کے دل غفلت میں پڑے ہیں۔ جی سر، آگے اس کی آ ویری رہی ہے گڈ۔ معلوم من دونی ذالکا، من دونی ولہم من دونی ذالکا، یہاں تک ہم کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ خبر مقدم ہے، اور اعمال جو ہے وہ مبتدا ہے، اور یہ اسمیہ جملہ ہے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ، اور مطلب ان کے ایسے کچھ من دونی ذالکا، اس کے علاوہ کچھ اس کے اعمال ہیں جن میں کہ وہ بزی ہیں، ہم لہا عاملون، ہم یہاں سے ایک اور اسمیہ بنے گا، ہم وہ سب، لہا، لہا کا جو ہے وہ اعمال کی طرف جا رہا ہے، کہ وہ ان اعمال کے عاملون، وہ عامل جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اور وہ اس کے کرنے والے ہیں، یعنی کہ اس فکر کی بجائے کہ وہ اس پیغام کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے اوپر عمل کریں، وہ کچھ اور ہی اعمال ہیں ان کے جس میں کہ وہ کرتے جاتے ہیں اور وہ اسی میں مشغول ہیں، اس کا یہ مطلب بنے گا سر۔ اور من دون ذالکا جو ہے یہ بھی جار مجرور ہے، اور ذالکا جو ہے وہ بھی سر اس دعوت کی طرف جاتا ہے، پیغام کی طرف ہے، ایمان بھی ایمان ایمان کی طرف کی طرف، وَلَهُمْ یہ أَعْمَالٌ مِّن کیا دُونِ ذَلِكَ، یعنی میسج کیا صرف جی ایمان سر، نہیں لانا یہی ایک خراب عمل ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ غیر اسلامی اعمال، وہ جو سورہ حج میں بھی اب پڑھ کہتے تھے، کعبے کے پاس کیا کیا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، بتوں کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں، اور ان کا گوشت جو ہے وہ لوگوں کو کب بانٹ دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے ہیں، یا پھر ان سے منتیں مانگتے، بہت سے ایسے اعمال تھے
جو وہ کرتے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ صرف ایمان ہی نہیں لاتے، دل غفلت میں جو پڑے ہوئے ہیں وہ اس میسیج پہ کنسیڈر بھی نہیں کرتے، بلکہ ان کے اور بھی بے شمار اعمال ہیں جو آپ سورہ حج میں بہت تفصیل سے پڑھے ہیں کہ ان کے کیا کیا اعمال تھے جس سے ان کو منع کیا گیا اور صحیح راستہ بتایا گیا، کعبے کا احترام کس طرح کیا جائے، عبادت کیسے کی جائے، ہے نا. اور یہاں پر بھی شاید اس میں آئے گا اس کا اور ذکر مزید. تب اس کے علاوہ بھی ان کے کئی ایسے اعمال ہیں، اگر وہ ایمان لا لیں تو ان سب اعمال کو چھوڑ دیں، وہ سب اعمال ان کے ختم ہو جائیں گے. تو ایمان نہیں لانا یہ ایک ہی بات نہیں، بلکہ لہم اعمال من دون ذالک، من دون ذالک یہ ایمان نہیں لانے کی طرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے کئی اور اعمال ہیں، ہم لہا عاملون. پھر آپ نے انالیسس بالکل صحیح کی کہ مبتدا اور اس کی خبر ہے، اور وہ اعمال ہیں جس کے اوپر وہ عمل پیرا ہیں، ہے نا. یہ اس سے پہلے ہی سورہ حج گزری ہے اور وہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، اس میں بے شمار ان مشرکین مکہ کے اعمال کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح کی عبادتیں کرتے تھے، کس قسم سے کعبے کے حرمت کی پامالی کرتے تھے. یہ ساری چیزیں سورہ حج میں پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے؟ جی سر پڑھا ہوا ہے، یہ سب پڑھ کے آئے ہم لوگ. بس وہ تمام چیزوں کا ذکر ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور وہ ان اعمال کے اوپر گامزن ہیں یا اس کو کرتے ہیں. کلیئر ہے. چھوٹی صحیح. سی آیت ہے جس میں صرف خطاب قریش سے کے لیے کیا جا رہا ہے، ان کو دعوت ایمان کی، اور ایمان لا لیں گے تو پھر وہاں سے اعمال درست ہونا شروع ہو جائیں گے. اور وہ سورہ حج کے کئی ایک جو پارٹ ہے اس میں پورا حج کو بیس بنا کے ان کی جو عادتیں تھی وہ ساروں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. پھر ساتھ ہی رہنمائی کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ حج میں ہونا نہیں چاہیے، بلکہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے مطابق حج کے اراکین ادا کیے جائیں. اس سے حج کے کوئی اور کام اس میں جائز نہیں ہے. بہت تفصیل سے ہم وہ ساری چیزیں سورہ حج میں پڑھ کے آئے تھے. اور اس کے بعد کی تمام صورت ہے جس میں مومنین کے اعمال اور کفار کے اعمال، کفار کا ذکر ہم کو ملے گا، مثالیں بھی ملیں گی، قصص بھی ملے گا. جی اوکے، سر. جی یو سر. ڈیڈ اے گڈ جاب. اور یہ ایک بار میں ریوائز کرانا چاہتا ہوں، لیکن کوئی ایسا بندہ مجھے ملتا نہیں ہے جو فوری اچھے طریقے سے اس کو، ابھی 1 سیکنڈ پہلے اس کو پڑھ رہے ہیں ہم، دوسرے منٹ میں ریوائز کرانا چاہتا ہوں، اور وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم بہت تیزی سے اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. السلام علیکم. یہ غمرتن میں جی جار مجرور ہے، اسی جار مجرور ہے، اور غمرتن پھر سے کیا ہے سر؟ یہ ڈبل غمرتن ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ حال چلیں گا یہ حال کا ایسا ہوتا ہے نجیبہ، حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. منصوب ہوتا ہے، تو اسی کی وجہ سے زیر اس آ کو ہم ایسا سمجھ جار مجرور متعلق فعل محذوف کہیں گے، اور حال جو ہے وہ فی کے ساتھ نہیں آتا. جو انالیسس میں یہ جو بھی حرف جارا ہے تو اس کا ایک ہی شکل ہے کہ وہ متعلق حال نہیں، حال جو ہے وہ پھر علیحدہ آئے گا اور اس کے اوپر ہمیشہ وہ منصوب ہوتا ہے. فی غمرتن ایک مرکب ہے، اور مرکب ہمیشہ کسی فعل کے متعلق ہوتا ہے. مرکب کو ہم حال نہیں کہیں گے. حال کوئی اسم ہوتا ہے اور اس کو وہ جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا. چلیے، so shall we move to 64؟ جی سر. چلیے، ویری گڈ. اور میں کوئی اس کو ابھی ریوائز کرنے والا تو نہیں ہے؟ کیا بول رہا نصیبہ؟ بولو. آگے کی آیت سمجھ رہی تھی میں، اور کیا میں کسی چیز کی ریوائز تو مشکل بھی کیا
मुश्किल ही करना चाह रहे हैं इसको रिवाइज, आप रिवाइज करना चाह रहे हैं? जी नहीं सर, नहीं कर सकती हूँ। 2-3 समझ में नहीं आया इसमें। हैं? क्या लिहाजा आप नहीं, आपकी बात क्लियर नहीं है। जी सर, आप क्या चाह रहे हैं? जी सर नहीं भाई, क्लियर बोलिए, आप क्या चाह रहे हैं? नहीं रिवाइज समझ में करना चाह रहे हैं? नहीं हैं? नहीं समझ में नहीं आया। लिहाजा मतलब समझ में आ गया, मगर वो जो है मेरे समझ में नहीं आई। मिन जालिका, मिन दूनी जालिका, ये जालिका और हाजा का ये अस्मा इशारा किस तरफ है, ये दोनों के, जालिका का और हाजा का, ये नहीं समझ में आया। अब आप कुछ गौर करके बोलिए, ये हाजा किस तरफ जा रहा है, इससे पहले किस चीज का जिक्र किया गया है, क्या दावत दी गई है उनको? हाजा किताबुन की तरफ है कैसे? हाजा नहीं, किताब की तरफ कैसा हो भाई? दावत दी जा रही है उनको ईमान लाने की, उस दावत की तरफ उनके दिल रागिब नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह बताई जा रही है, क्यों रागिब नहीं हो रहे हैं? इसलिए कि वो अपने ऐशो आराम में, राहतों में पड़े हुए हैं, गफलत में। गफलत कब आ जाती है? जब दुनिया की हर किस्म की आसाइश मिले। वही हाल फिरौन का था, वही हाल नमरूद का था। उनको दुनिया में अल्लाह इतना दे दिया था कि उनके दिल गफलत में पड़े हुए थे, और उसकी वजह से उन्होंने खुदाई का तक दावा कर दिया, है ना। तो अब यही बात कही जा रही है, बल्कि उनके दिल उस आराम और आसाइश की वजह से इस मैसेज को समझने से गफलत में पड़े हुए हैं। ये जो मैसेज है, ये दावत रिवाइज है। करूँ, रिवाइज करूँ क्या इसी को मैं? ये आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही। ठीक है सर। बहुत दूर से आ रही है, लग रहा है शायद हाँ स्पीकर में या कुछ ऐसे बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रही। मतलब आ रही है लेकिन हाँ, बहुत मुश्किल से। जी सर, हाँ, बोलिए बोलिए, आप सुकून से मैं बोलिए, रिवाइज कोई बात नहीं आपको। मैं रिवाइज करूँ क्या इसको, ये आयत को किस लिए? आप करना चाह रहे हैं तो जल्दी करिए, विदाउट टेकिंग मच टाइम। कर लीजिए, जरूर करिए, आपको जरूरत भी है उसकी, आप करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल कुलूबुहुम फी गमरतिन मिन हाजा। बल ये शाबाश। हर्फ है, और कुलूबुहुम, हम्म, कुलूबुहुम मुजाफ मुरक्कब है, मुजाफ मुजाफ है, यानी उनके दिल। फी गमरतिन गफलत में है। फी गमरतिन, फी जार मजदूर है, गमरतिन। और मिन हाजा, इस चीज से, हाजा की का इशारा जो है अपना इशारा ईमान की तरफ, इस दावत की तरफ, ये बोले थे आप। हम्म, वलहुम चलिए। मालूम, और नहीं, वलहुम इसके जुमले की एनालिसिस भी करना है। ये बल ऐसा ऐसा हर्फ है जो कंट्राडिक्ट बयान के लिए आता है, लेकिन उर्दू में भी वैसे इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी में भी वैसे इस्तेमाल होता है, अरबी में भी। उनको दावत तो दी जा रही है, मगर उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं इस बात से, इस बात को समझने से। तब उसके बाद सिर्फ एनालिसिस करके बताइए, कुलूबहुम फी गमरतिन मिन हाजा की एनालिसिस। कुलूबहुम क्या है? आपने सिर्फ मुरक्कब का नाम लिया। जुमले की एनालिसिस में खाली मुरक्कब नहीं कहते, बल्कि जुमले के दो पार्ट करते हैं, उन पार्ट्स की एनालिसिस करते हैं। मुजाफ और मुजाफ कुलूबहुम, ये तो कुलूबुहुम। आप मुरक्कब का नाम ले रहे हैं, जुमले में इसको मुजाफ मुजाफ इलैह उनको बाद में कहेंगे, लेकिन जुमले के लिहाज से इतने टुकड़े को कुलूबहुम को क्या कहेंगे? मुजाफ मुजाफ इलैह है जरूर, लेकिन जुमले की एनालिसिस में और हाँ, मुरक्कब को पहचानने में जमीन आसमान का फर्क है। हम इसमें जो कर जुमला रहे हैं वो हाँ, है, ये पहले बोलना है।
جملہ مبتدا ہے اسمیہ ہے تو قلوبہم کیا ہے؟ دونوں ملا کے یہ مرکب جو ہے اس میں مبتدا بنا اور بس پھر یہ من بولنا ہے. ہے اب جتنے نئے لوگ ہیں تھوڑا غور سے اس بات کو جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، ایک تو مرکب کیا ہے وہ آپ بعد میں بتائیں گے، لیکن اب ہم جس اسٹیج پہ ہیں وہ سینٹینس انالیسس. سینٹینس انالیسس الگ چیز ہے. SENTENC سینٹینس انالیسس. سینٹینس انالیسس میں ہم سبجیکٹ پریڈیکیٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں. اب سینٹینس انالیسس میں کچھ مرکبات آ جاتے ہیں تو اس کو ہم بعد میں بتائیں گے کہ یہ مبتدا ہے اس لیے کہ یہ مرکب اضافی ہے، اس سے قلوب جو ہے معرفہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ مبتدا ہے. لیکن سینٹینس انالیسس وہ 4-5 قسم کے 6 قسم کے جملے ہیں. پہلے خبریہ ہوتے ہیں، پھر انشائیہ ہوتے ہیں، انشائیہ کی کئی قسمیں ہیں، پھر ایک جملے اسمیہ خبریہ ہوتا ہے، پھر جملے فعلیہ خبریہ ہوتا ہے. پھر سوالیہ ہیں، وہ سب ہم کرتے ہی رہتے ہیں، روزانہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. سینٹینس انالیسس میں ہمیشہ جملہ اسمیہ ہے اگر آپ کہیں گے، مبتدا خبر بتائیں گے، خبر کی انالیسس کریں گے، تو اس کا اسم بتائیں گے اور اس کی خبر بتائیں گے، خبر کی انالیسس کریں گے. ابھی آپ نئے نہیں، ابھی بھی 1 سال سے اوپر ہو گئے اس کلاس میں آ رہے ہیں، 2 سال کے قریب ہو رہا ہے. لیکن ایک سیکوینس یاد رکھیے. سیکوینس یہ ہے کہ سینٹینس انالیسس الگ چیز ہے، بیچ میں مرکبات آ جاتے ہیں، جار مجرور ہے، متعلق فلاں، لیکن انالیسس میں خبر کہاں تک ہے، مبتدا کہاں تک ہے، نہ کا اسم، کانا کا اسم، کانا کی خبر، نہ کی خبر، وہ سینٹینس انالیسس کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھنا ہے نجیبہ؟ تھوڑا سا یہ سیکوینس کو بھی ذہن میں رکھیے. ہم اس اسٹیج پہ ہیں کہ ہم ایک جملہ لیتے ہیں، اس کی سینٹینس انالیسس کرتے ہیں، جملے کی قسم کو پہچانتے ہیں، اس کے کیا اجزاء ہوتے ہیں وہ ہم معلوم کرتے ہیں. پھر اس ٹکڑے کی خبر ہے تو اب خبر کی ایک جملہ ہوتی ہے، وہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، فعلیہ بھی ہو سکتی ہے نا. پھر اس کی انالیسس کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چھوٹا سا سیکوینس ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ہمالیہ پہاڑ اٹھا لینا نہیں ہے. نجیبہ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ نہیں سر، سمجھ نہیں. وہ کیا تھوڑا کریں گے بیچ میں پہلے؟ ہاں کیا کریں گے پہلے پہلا کام؟ اب ہم جملے جس اسٹیج پہ ہیں پہلے کیا کریں گے؟ جملے کی جملہ پہچانیں گے، جملے کی انالیسس. اس کے بعد سیکنڈ بولو بولو، منہ سے بولو. بولیں سر. ہاں بولیے نا، ہم نے سنا ہی نہیں دے رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے سر، آگے دل میں بڑھیے. بول رہے ہیں، مجھے بھی سنا ہے. بول رہے اچھا صاحب آگے ضبط بڑھو. یہ الیکٹرانک کا کیا ہے کہ آواز صاف نہیں آ رہی، بتا رہی تھی مجھے بھی. ہاں چلیے سر آگے نہیں اب آ رہی ہے، صاف بولیں آ گے رہے تو صاف. وَلَهُمْ آگے وَلَهُمْ بولو نا، پھر آگے بولتے ہوں آگے بولتے. اچھا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ. وَلَهُمْ خبر ہے، اعمال خبر کیا بولتے ہیں، مقدم خبر مقدم ہے، اعمال اس کا مبتدا ہوا ہے نا سر. اور اس کے بعد من دون ذالک، من دون ذالک، تو من دونی جو ہے یہ ظرف ہے، من دونی ظرف ہے نا. ذالکا کی طرف، ذالکا اشارہ ہے ان کے اعمال کی طرف. من دون ذالک ہم لہا، ہم مبتدا ہوا، لہا عاملون اس کی خبر ہے، عاملون. یعنی اور بھی اعمال ہیں جو وہ. اب سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی تھوڑا تھوڑا سیکھیں، آگے بڑھو، پارٹیسپیٹ کرو، کم از کم شروع میں ریپیٹ کرتے وقت کرو تو بہت جلد
اس کو فالو بھی کرنے لگو گے اور پھر پڑھنا بھی شروع کرو گے، انالیسس بھی کرنا شروع کریں گے. So let's move to the next ayah 64. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب. ابھی نہیں، آپ نہیں میوٹ کر لیجیے. راشدہ خاور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون. حتی جو ہے یہ حرف ہے جو کہ ظرف زمان ہے، اور یہ فعلیہ اور خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے. اذا مفعول فیہ ہے اور حرف زمان ہے. اخذنا جو ہے فعل اور فاعل ہے. نا جو ہے اس میں فاعل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے. مترفیہم جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور یہ مل کے مفعول بھی بن رہا ہے. اخذنا کا بالعذابی جار مجرور متعلق کے اخذنا ہے. مترفہم کے کیا معنی ہیں؟ سر وہ جو مترفین، وہ لوگ جو خوشحال ہوتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے اور وہ غفلت. ویری گڈ. خوشحالی. جی خوشحالی. جی خوشحالی. جی بالکل صحیح معنی. اپنی خوشحالی میں، جی ان کی خوشحالی میں ہم کیا کریں گے؟ اخذنا ہم پکڑیں گے یہ کی مترفہم. کیا کریں گے؟ اخذنا بالعذاب. جی ان کی خوشحالی میں ان کو عذاب کے ساتھ پکڑیں گے. بالعذاب جار مجرور متعلق کے اخذنا ہے. اذ ہم یجأرون جو ہے یہ پھر فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے. اذا ہم یجأرون یہ فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے. اذا جو ہے یہ مفعول فیہ مقدم ہے. ہم یجأرون اس کی خبر ہے. جب ہم خبر کو کھولیں گے تو ہم جو یجأرون جو ہے وہ مطلب جا رہا اس کا روٹ ہے، ورڈ ہے، اور فعل اور فاعل ہے اس میں. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اونچا اونچا بولنے لگیں گے یا مطلب چلانے لگیں گے. اور مطلب اونچا بولنے لگیں گے، بلبلانے لگیں گے. یہی مطلب ہے. مطلب کرائے فار ہیلپ مطلب ہوگا نا سر. جارا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور پھر ویری گڈ. یہاں تک صحیح ہے. جارا اس کا روٹ ورڈ ہے. جارن جو ہے اس کا اسم ہے، اور عام طور پہ جارن کہتے ہیں اگر اسم ہے تو بیل کی آواز. بیل کیسے آواز نکلتا ہے؟ بیل کی آواز کو عربی میں جارن کہتے ہیں. لیکن ایسی آوازیں نکالنا جو کسی مصیبت کے وقت انسان کے حلق سے نکلتی ہیں، اس کے لیے مختلف ترجموں میں مختلف باتیں لکھی گئی ہیں. اور جیسے آپ نے کیا کہا ابھی، ایک لفظ کہنا بلبلانا، چلانا، زور سے. وہ سب ہے اس کے یہ. اب اس کے معنی گڑ گڑانا یا بے چینی سے آوازیں نکالنا، تکلیف کا اظہار کرنا، یہ ساری معنی ترجمے میں لوگ جو ہے اخذ کرتے ہیں. لیکن اس کے معنی یہاں پر اس وقت جو ہے پریشان ہو جانا یا گڑ گڑانا شروع کریں گے. یہ دس از اے وارننگ. اب آپ اس کو سمجھے کتنا وہ مجھے بتائیے. اس کے 2 ٹکڑے تو آپ نے کر دیے، بہت اچھے کر دیے. حتی اذا خزنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک ایک ٹکڑا آپ نے کیا. اذا ہم یجأرون یہاں تک ایک کیا. What is this part? How far did you understand it? مطلب ان کے جو مطلب سر مال و دولت میں جو خوشحال لوگ ہیں، جب ان کو دعوت دی جائے گی لیکن وہ اتنے اپنے دنیاوی زندگی میں مست ہوں گے کہ وہ ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیں گے اپنے عذاب کے. میں جو سمجھ پائی. ہاں اس وقت کیا کریں گے وہ؟
مطلب وہ ایمان کی غفلت میں ہوں گے، ایمان کی آگے آگے تو وہ ہے اس اس کا وقت جب اللہ جب سبحانہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑیں گے تو وہ گڑ گڑائیں گے، اس وقت وہ مطلب کہیں گے کہ مطلب اس وقت وہ بل بلائیں گے کہ ہم نے مطلب ایسا کیوں کیا، اس وقت مطلب وہ عذاب سے ڈر بچنے بچنا چاہیں گے اس وقت عذاب سے وہ۔ اب دیکھیے تھوڑا سا غور سے میری بات سنیے، اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ اس آیت کو بعض ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے ہی بعض آیتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ مکی دور کا جو دوسرا پارٹ تھا، اس میں 1 سال کے لیے مکے میں بڑا شدید قحط آیا تھا۔ قحط کے معنی کوئی چیز کھانے پینے کی اویلیبل نہیں تھی، اور کھانے پینے کی چیزیں جب بالکل ہی ختم ہو جائیں قحط کے زمانے میں، تو یہ قریش جانوروں کی ہڈیاں، ان کے چمڑے جلا جلا کے بھی کھانے کی نوبت آ گئی تھی۔ اور اس وقت یہ ابو سفیان جب تک ایمان نہیں لایا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سے التجا کی، آپ سے گڑ گڑا کے کہا کہ اپنی بھائی چارگی کا حوالہ دیا اور قریش کا حوالہ دیا کہ یہ سب آپ کے بھائی بندے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، قحط آئی ہوئی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ حالانکہ ایمان نہیں لایا تھا، قرآن کو نہیں مانتا تھا، آپ کو رسول مانتا تھا، لیکن ایسے وقت میں تو پھر اللہ یاد ہی آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی خواہش کیا کہ آپ ہم کو اس عذاب سے نکالنے کی اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ قحط ختم ہوا۔ تو بہت سے مفسرین اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ان کو پکڑا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ، اور ان کی خوشحالی میں جب قحط آیا اور ہم نے ان کو اس مصیبت میں گرفتار کر لیا، ان پہ عذاب نازل کیا، تو وہ 1 سال تک کھانے پینے کی پتے تک کھا لے رہے تھے، جو بھی جانوروں کی غذائیں کھا رہے تھے، کوئی چیز اب خوشحالی اور ان کی دولت کوئی چیز کام نہیں آتی، کوئی چیز کوئی ڈالر کھا نہیں سکتا، کوئی درہم کھا نہیں سکتا، اور کوئی جو ہے پیسہ نہیں کھا سکتا۔ تو وہ اس وقت کے لیے وہ وارننگ بھی دی گئی، ان کے اوپر عذاب بھی آیا۔ یہ سیکنڈ جو مکی دور تھا اس میں 1 سال کا بہت ہی شدید قحط آیا تھا، اور جب یہ حالت آئی تو ان کی خوشحالی ایک طرف رہ گئی، اذا ہم یجارون، اب وہ بل بلانے لگے، حتیٰ کہ ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، دعائیاں دی اپنی بھائی چارگی کی، اور پھر دعا کرنے کی درخواست کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ قحط ختم ہوا۔ تو اس طرف بھی یہ اشارہ ہے کہ یہ وارننگ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی، عذاب ان کے اوپر نازل کیا۔ وہ عذاب تھا قحط کا عذاب جو مکے والوں پہ آیا تھا، اور اس وقت وہ اپنی خوشحالی کو بھول کے گڑ گڑانے لگے، بل بلانے لگے، دعائیں کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروانے لگے۔ دس از دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ہے نا۔ اب اس میں ایک بات ضرور ہے کہ جب ہم نے پکڑا، یہ ہوا، یہ واقعہ، یہ ایسا سپوز نہیں ہے کہ اگر ہم ان کو خوشحالی میں پکڑیں گے تو وہ گڑ گڑائیں گے، ایسا یہ فیوچر میں ایزیومڈ نہیں ہے۔ دس ہیپنڈ آن دیم، وہ یہ کر رہے تھے، اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا، اور یہ ایسا عذاب نہیں تھا جو عاد و سمود یا شعیب علیہ السلام کی قوم یا لوط پہ کہ پوری قوم ہی مٹا دی گئی۔ ایک تکلیف کا زمانہ آیا، اس تکلیف کے زمانے میں ان کی خوشحالی، ان کا مال دولت، کوئی چیز کام نہیں آ رہی تھی، بلکہ ہر طرف سے
کوئی چیز کھانے کو نصیب نہیں ہو رہی تھی. تو ایسے وقت میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی خوشحالی میں عذاب میں پکڑا، اور یہ عذاب قحط کا عذاب تھا، اور یہ تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ قحط 1 سال کے لیے مکے میں آیا تھا. اور وہ لوگ پریشان ہو کے ابو سفیان کو بھیجے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعائیں کروانے کے لیے، اور اس وقت جو ہے ان کی خوشحالی کام نہیں آئی. اذا ہم یجأرون، اور اس وقت وہ بل بلانے لگے، گڑ گڑانے لگے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت چاہنے لگے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں. ابو سفیان تو مکہ فتح ہونے کے دن ایمان لایا تھا، لیکن ابو جہل تو وہ تو بعد تک مارا گیا غزوہ بدر میں، لیکن ایمان نہیں لایا. یہ ایمان لائے تھے بعد میں. اب تھوڑا بیک گراؤنڈ سے طور کھل کے آئی جی کہ سر پہلے تو الحمدللہ وارننگ دی سر اب گئی، اچھی وارننگ کے بعد اس وارننگ کے بعد یہ ایک واقعے کا بھی ذکر ہے کہ مکے والوں پہ عذاب آیا تھا، لیکن یہ عذاب ویسا نہیں تھا جیسا عاد، سمود، قوم لوط، قوم شعیب کے اوپر آیا تھا، ویسا نہیں تھا. بلکہ 1 سال تک ان کو بھوک کی شدت سے آزمایا گیا، یا ان کو مبتلا کیا گیا، قحط نازل کیا اللہ نے ان کے اوپر. تو پھر یہ بالکل پاس کا واقعہ ہے. حتیٰ اذا اخذنا، اور ہم نے پکڑ لیا ان کی خوشحالی میں، عذاب میں. یہ عذاب قحط کا عذاب تھا جو درمیانی دور مکہ کا جو تھا وہاں پر قحط آیا تھا. اور اس وقت جو ہے وہ اپنی تمام خوشحالی بھول کے یجأرون، اور وہ چیخنے چلانے، بیل کے جیسی آوازیں نکالنے، گڑ گڑانے لگے تھے. Is it clear to everyone? جی الحمدللہ. بعض جگہ ہسٹوریکل ریفرنسز بھی ہم کو ضرور دیکھنا پڑتا ہے، اس سے بھی تفسیر یہ آیت کے معنی سمجھنے میں مدد ملتی ہے. بغیر اس کے یہ سپوزڈ نہیں ہے، یہ it happened they were caught by Allah سبحانہ و تعالیٰ in famine. جی قحط کی حالت میں ان کو جکڑا گیا تھا. جی سر سمجھ آ Is it clear? الحمدللہ سر. چلیے shall we move to 65? میں کروں سر؟ Any question on it? میں کروں میں صرف آمینہ آواز آ رہی ہے. ریویژن کرنا چاہ رہے نہیں نیکسٹ آیت. آمین. جی جی نیکسٹ یہ آیت. آیت کو ریوائز، نیکسٹ نہیں اس کا او مائی گاڈ. نہیں نیکسٹ نہیں، اسی کا ریویژن کوئک اگر 2 منٹ میں کر جی سکتے جی ہیں جو آیت ہو گئی ہے جی تو کریے. جی. حتیٰ اس حرف ہے اذا اخذنا ہے کہ اخذا فعل فاعل ہے اور اس کا مفعول فیہ اذا ہے، اور مترفیہم اسمیہ جملہ ہے مترفیہم، اور بالعذاب جار مجرور ہے، اور عذاب بھی جو ہے وہ متعلق جا رہا ہے مترفیہم کی طرف. ہاں نو راشدہ خاور، 1 سیکنڈ. راشدہ خاور، جی سر. آپ یہ مترفیہم کا مقام نہیں بتایا تھا، میں وہ نے بھی ایک بتایا دفعہ. مفعول مضاف فیہ. مضاف الیہ بتایا تھا. مضاف الیہ. مضاف الیہ تو مرکب ہے، جی انالیسس میں اس اصل کا کیا مقام ہے؟ متعلق سینٹینس انالیسس. ہے جو کہ مفعول بھی ہی بنتا. اس سے زیادہ کوئی اور ہے. حمیرہ کیا مضاف مقام؟ الیہ. مترفیہم. حمیرہ حال
शाबाश, ये हाल है। ओह, ये हाल बता रहा है कि किस हाल में उनको पकड़ा है ना। ये भी बहुत जरूरी होता है। इस हाल में अल्लाह ने अजाब में उनको पकड़ा, जबकि वो खुशहाली में थे, कैद नाज़िल हुआ। और फिर ये आमिना जो कर रही हो, 1 मिनट पहले की बात को भूल जा रही हो। ये यहाँ तक बात हो गई सर कंफ्यूज हो यहाँ से गई। जुमला फैलिया है, फाइल है, हाँ, फेल फाइल है, और फिर उसके बाद यह हाल है, बेलज़ाबी जार मजरूर है, मुतल्लिक़ है मुतरफ़ी। मुतरफिहिम। और उसके बाद उनकी हालत क्या हुई, ये जब अज़ाब में अल्लाह ने जकड़ लिया, क़हर नाज़िल हुआ, तो इज़ा हुम यजहरून, और वो चीखने चिल्लाने आवाज़ें निकालने लगे। थोड़ा सा में ना हो या दूसरे तमाम लोग हैं, उनको हज जो सुने उसको 5-10 मिनट या तो क्लास के फौरी बाद या थोड़ा सा रेस्ट लेके, ये 2-3 आयतें जो हम कर रहे हैं, इसको अपने से समझने की कोशिश करना, ये सबसे अहम तरीन बात है। जितने लोग सीख के आगे बढ़े हैं, मुझे यकीन है कि वो मेरे बताने से आगे नहीं बढ़े। मेरे कुछ जो मैं कुछ ना कुछ बोलते रहता हूँ, उससे उतना नहीं सीखे जितना उनकी अपनी जाती कोशिश। उन्होंने खुद गौर किया और खुद समझने की कोशिश की, 1 से 2 मरतबा इसको पढ़ा, उसकी एनालिसिस खुद करने की कोशिश की, तभी जाके वो इस मेयार पे पहुंचे हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से एनालिसिस भी कर सकते हैं, सेंटेंस एनालिसिस भी कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा पीछे हैं, उनसे भी मेरी ख्वाहिश ये है कि सिर्फ एक बड़ी बना लीजिए, वो भी आपकी हेल्प करेगा। और उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा खुद बैठ के गौर करें। उसके बाद अपना कोई डाउट है तो बड़ी से उसको क्लियर कर लें, उससे एक बार वेरीफाई कर लें। बड़ी से पूरा एनालिसिस सुन के आप यहाँ रिपीट करने जाएंगे, एक लफ्ज भी सही नहीं बता सकेंगे। खुद कोशिश करिए, कोई डाउट आता है तो फिर अपने बड़ी से उसका क्लैरिफिकेशन ले लीजिए, या फिर खुद पढ़ के सुनाइए, खुद एनालिसिस करिए, बड़ी के पास इस्लाह करा लीजिए, फिर आके क्लास में पढ़िए। और सिर्फ जाती कोशिश से ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रामर की तफसील रेफर करिए, किताबें खरीदिए, उसको पढ़िए, नहीं। हम क्लास में कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको अगर आप रिवाइज करेंगे तो आगे आने वाली सारी आयतें भी आपके लिए आसान हो जाएंगी और उसका फहम भी आ जाएगा। बिल्कुल बुनियादी बातों में रिवाइज करने में आप पीछे रहते रहे, उसकी महज वजह ये है कि ऑल ऑफ ए सडन विदाउट एनी प्लानिंग यू आर ट्राइंग टू डू इट। इसको जरूर करिए। फिर भी कोई डाउट है तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, नेक्स्ट क्लास में आप लास्ट में मेरे से भी उसके बारे में क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, मेरे से भी कोई सवाल है तो कर सकते हैं। लेकिन खुद पहले उसको समझ, जैसे ये आयत है, छोटी सी आयत है, और इसको जब तक आप खुद गौर से गौर नहीं करेंगे, वो आपके जहन में बैठ नहीं सकती। आज हम 61, 62, 63 4 आयतें करें, वो 4 आयतें रिवीजन करने के लिए आपको 10-15 मिनट से बढ़ के नहीं लगेंगे। उसको एक बार, उसमें फिर कोई डाउट आया तो हाईवे पर, और कई लोग ऐसे हैं जिनका फर्ज बनता है, वो तैयार भी हैं आपकी मदद करने, और सब आपके साथी हैं, कोई आपके लिए नया नहीं है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि क्लास का हर फर्द उस स्टेज पे पहुंच जाए जिस स्टेज पे क्लास के 75% श्रोता पहुंचे हुए हैं। और ये मेरी कोई इसके अंदर वो नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। वो लोग जो सीखे हैं वो उनकी अपनी जाती मेहनत है। मैं तो सिर्फ एक GPS हूँ जो एक रास्ता बता रहा हूँ कि जाना है तो ये रोड ले लेते हुए फला जगह पहुंच जाओ, लेकिन उस पे कोशिश करना उनका काम है, सही रोड लेना, सही वहां तक पहुंचाना। हमारी बात समझ में आ रही है? यस सर।
تھوڑا اب بھی انشاءاللہ بالکل اس اسٹیج پہ پہنچ سکتی ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ چلیے اس کے بعد یہ اب میں کبھی بھی اب جو لوگ آج پڑھ لیے نیکسٹ کلاس میں پلیز ٹرائی کہ وہ جو لوگ آج نہیں پڑھ سکے وہ خود پہلے آگے بڑھیں اور ان کو موقع دے، جیسے آج فاطمہ کو موقع نہیں ملا، ہمیرا کو نہیں ملا اور ساجدہ کو نہیں ملا، تو یہ پہلے اس کے لیے آگے بھی بڑھیں اور دوسرے بھی ان کو موقع دیں۔ جب یہ ہمارا کوٹا پورے شرکا کا ہو جائے گا then we will return، وہ سب کو بہرحال دوسری کلاس میں موقع ملنا چاہیے، ہے نا۔ اب یہ جب آپ نیکسٹ کلاس میں آئیں گے تو یہ لوگ پہلے آگے بھی بڑھیں اور دوسرے لوگ ان کو موقع دیں، خاص طور سے یہ آج جو نہیں پڑھے، فاطمہ نہیں پڑھ سکیں اور ساجدہ دانش نہیں پڑھ سکیں اور حمیرہ نہیں پڑھی، ان کو موقع دیجیے، پھر اگین وی ول come back to everyone will get chance، فردوس بھی ہے۔ چلیے انشاءاللہ۔ اور نجیبہ اس کا کیا ہوا ہے؟ عائشہ کی طبیعت کیسی ہے؟ بالکل غائب ہو گئی، انہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، کیا ہو گیا؟ اچھا پڑھ رہی ہے عائشہ مجھ سے بھی زیادہ ٹچ میں نہیں ہے۔ نجیبہ؟ ہاں ہاں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بتا رہی تھی کہ 1 ہفتے کے بعد میں جوائن کروں گی، ابھی 1 ہفتہ لگیں گا اس کے، پتا نہیں کچھ علاج اوکے کر اوکے، اللہ اس کو صحت دے، بہت اچھا سیکھ رہی تھی، اس لیے فکر ہوتی ہے، آئے فکر گی، تو سب کی ہوتی ہے، اچھا سیکھو برا سیکھو۔ آئے گی ضرور، وہ خود بے چین ہے، ہوں 1 ہفتہ اور لگیں گا بتا رہی تھی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیے سب لوگ دعاؤں میں بھی اس کو یاد رکھیے اور سب کو یاد رکھیے۔ ہمارا قریشی، ابھی تو ٹائم ہے، ہمارا عظمت قریشی سر ابھی 8 منٹ باقی نہیں ہے، کیسے؟ کتنے بجے ختم ہوتی ہے یہ کلاس؟ وہ آج کل 12:50 پہ کلاس نہیں، 12:50، 10 ہاں منٹ اس میں ہم کم کرے تھے، 1.5 اچھا، گھنٹے ارے کے بجائے اچھا 1 گھنٹہ آپ کے 20 جو منٹ۔ آپ کے کمپیوٹر میں جو ٹائم آ رہا ہے وہ 12:42 آ رہا ہے، اس لیے گڑبڑ ہو رہی۔ ٹھیک ہے 58 ہو، او صحیح ہے، یہ تو نہیں 57 میرے صحیح، کمپیوٹر میں ٹائم بھی آ رہا ہے، 12:57 ہے، اب میرے ابھی صحیح کمپیوٹر ہوا۔ میں ٹائم بھی آ رہا ہے۔ جی جی ابھی صحیح ہوا ہے سر، ابھی تک 42 چل رہا تھا، اب 57 ہو گیا ایک دم سے۔ جی سر، یہاں سائڈ میں جو بار بنا ہوا ہے اس میں اچھا، میں کیونکہ کمپیوٹر پہ یہ کرتی اصل میں کلاس وہ کہاں گئے تھے، دنیا کے سفر پہ جو آپ نکلے تھے، اس زمانے میں ہم اس کلاس میں سے 10 منٹ کم کرے تھے، اس کا ٹائم 11:30 to 12:50 اس کلاس کا ٹائم ہے، 12:50، یس اور 12:50 کو 10 منٹ اس لیے کم کرے تھے کہ 1:45 کو نماز ہے، پھر وہ تیاری کر کے بہرحال دیر ہو جا رہی تھی۔ ویسے 1 گھنٹہ 20 منٹ بھی اچھا خاصا ٹائم ہے ماشاءاللہ۔ پھر آپ لوگوں کے لیے ایک کلاس میں 4-5 آیتیں آسانی سے کر لے رہے ہیں، تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس سے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ تو جی 7 منٹ 8 منٹ کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرو، جی 50 سر، او کرو، برابر ختم نہیں ہوتی، نہ آپ لوگ جی جی چھوڑتے، نہ میں چھوڑتا ہوں، صحیح ہو گیا 5-7 سر، منٹ وہ تو کر سکے۔ مائی چلیے مسٹیک، اب آپ دعا فرمائیے اور اس کے بعد سب کو الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ۔ یا اللہ پاک پروردگار آپ کا شکر ہے، دل سے شکر ہے کہ آپ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کوشش میں ہماری مدد فرمائیے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائیے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے، اور قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس کو سمجھیں، سیکھیں، اس پہ عمل کریں اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو پہنچا سکیں۔ ہمیں ایسے کوئی موقع ملے کہ ہم بھی اس کو آگے کسی کو بتا سکیں اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ کسی کو بتانے کے قابل بھی ہو جائیں اور اس پہ عمل۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو آگے اولاد ہیں اور جو
جنریشن ہے اللہ پاک پلیز ان سب کو بھی ہدایت کا راستہ دکھائیں. جو بیمار ہیں جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور فرمائیے اور اس کام کو قبول کر کے آخرت میں ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیے. سر کو اچھی لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے. شکر ہے ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور سب لوگ انشاءاللہ محنت کریں. پلیز چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہتی ہوں, کوئی اس میں بریگنگ نہیں ہے کہ آج کے اس لیول پر بھی ہم لوگ کچھ ہم میں سے ہیں جو ایک ایک ورڈ کو کاپی پہ لکھتے ہیں, پھر نیچے اس کا ترجمہ اور اس کی گرامر خود سے پہلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کہیں ہوتا ہے کنفیوژن تو ایک دوسرے سے ہم لوگ ابھی بھی پوچھتے ہیں. تو اینی بڈی کین آسک اینی بڈی, ہم سب لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے تو کلاس میں اور زیادہ سب فاسٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ سر. See you all tomorrow at 6:30 for tomorrow inshallah. Okay, السلام علیکم. Yes. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.